أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات. فرمایا قرآن شریف میں ترتیب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور یہ آیتیں جو میں نے پڑھی تھیں ان میں ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے. یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ و مما رزقناہم ینفقون، سورہ بقرہ. یاد رکھو اتقاء 3 قسم کا ہوتا ہے. پہلی قسم اتقاء کی علمی رنگ رکھتی ہے، یہ حالت ایمان کی صورت میں ہوتی ہے. دوسری قسم عملی رنگ رکھتی ہے، جیسا کہ یقیمون الصلاۃ میں فرمایا ہے. انسان کی وہ نمازیں جو شبہات اور وساوس میں مبتلا ہیں کھڑی نہیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یقرعون نہیں فرمایا بلکہ یقیمون فرمایا، یعنی جو حق ہے اس کے ادا کرنے کا. سنو، ہر ایک چیز کی ایک علت غائی ہوتی ہے، اگر اس سے رہ جاوے تو وہ بے فائدہ ہو جاتی ہے. مثلا ایک بیل جو قلب رانی کے واسطے خریدا گیا ہے اپنے منصب پر اس وقت قائم سمجھا جائے گا جب وہ کر کے دکھا دے، لیکن اگر اس کی غرض و غایت کھانے پینے ہی تک محدود رہے تو وہ اپنی علت غائی سے دور ہے اور اس قابل ہے کہ اس کو ذبح کیا جاوے. اسی طرح یقیمون الصلاۃ میں لوازم الصلاۃ معراج ہے، اور یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق شروع ہوتا ہے، مکاشفات اور رویا صالح آتے ہیں، لوگوں سے انقطاع ہوتا جاتا ہے اور خدا کی طرف ایک تعلق پیدا ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ تبتل تام ہو کر خدا میں جا ملتا ہے. سلہ جلنے کو کہتے ہیں. جیسے کباب بھونا جاتا ہے اسی طرح نماز میں سوزش لازمی ہے. جب تک دل بریان نہ ہو نماز میں لذت اور سرور پیدا نہیں ہوتا. اور اصل تو یہ ہے کہ نماز ہی اپنے سچے معنوں میں اسی وقت ہوتی ہے. نماز میں شرط ہے کہ وہ بجمیع شرائط ادا ہو، جب تک وہ ادا نہ ہو وہ نماز نہیں ہے. اور نہ وہ کیفیت جو صلاۃ میں میرے نماز کی ہے حاصل ہوتی ہے. یاد رکھو صلاۃ میں حال اور قال دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے. بعض وقت اعلام تصویری ہوتا ہے، ایسی تصویر دکھائی جاتی ہے جس سے دیکھنے والے کو پتہ ملتا ہے کہ اس کا منشا یہ ہے. ایسے ہی صلاۃ میں منشا الہی کی تصویر ہے. نماز میں جیسے زبان سے کچھ پڑھا جاتا ہے ویسے ہی اعضاء و جوارح کی حرکات سے کچھ دکھایا بھی جاتا ہے. جب انسان کھڑا ہوتا ہے اور تحمید و تسبیح کرتا ہے اس کا نام قیام رکھا گیا ہے. اب ہر ایک شخص جانتا ہے کہ حمد و ثنا کے مناسب حال قیام ہی ہے. بادشاہوں کے سامنے جب قصائد سنائے جاتے ہیں تو آخر کھڑے ہو کر ہی پیش کرتے ہیں، تو ادھر ظاہری طور پر قیام رکھا گیا ہے اور ادھر زبان سے حمد و ثنا بھی رکھی ہے. مطلب اس کا یہی ہے کہ روحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو. ہم ایک بات پر قائم ہو کر کی جاتی ہے، جو شخص مصدق ہو کر کسی کی تعریف کرتا ہے تو ایک رائے پر قائم ہو جاتا ہے. اس الحمدللہ کہنے والے کے واسطے یہ ضروری ہوا کہ وہ سچے طور پر الحمدللہ اسی وقت کہہ سکتا ہے کہ پورے طور پر اس کو یقین ہو جائے کہ جمیع اقسام محمد کے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. جب یہ بات دل میں انشراح کے ساتھ پیدا ہو گئی تو یہ روحانی قیام ہے، کیونکہ دل اس پر قائم ہو جاتا ہے اور پھر سمجھا جاتا ہے کہ وہ کھڑا ہے، حال کے موافق کھڑا ہو گیا تاکہ روحانی قیام نصیب ہو. پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں. قاعدہ کی بات ہے کہ جب کسی کی عظمت مان لیتے ہیں اس کے حضور جھکتے ہیں. عظمت کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے رکوع کرے. پس سبحان ربی العظیم زبان سے کہا اور حال سے جھکنا دکھایا.
یہ اس قول کے ساتھ حال دکھایا۔ پھر تیسرا قول ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ افل تفضیل ہے، یہ بالذات سجدہ کو چاہتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ حالی تصویر سجدہ میں گرنا ہے۔ اس اقرار کے مناسب حال حید فی الفور اختیار کر لیتی ہے۔ اس قال کے ساتھ تین حال جسمانی ہیں، ایک تصویر اس کے آگے پیش کی گئی، ہر ایک قسم کا قیام بھی کیا گیا ہے، زبان جو جسم کا ٹکڑا ہے اس نے بھی کہا اور وہ شامل ہو گئی۔ تیسری چیز اور ہے، وہ اگر شامل نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قلب کا قیام ہو اور اللہ تعالیٰ اس پر نظر کر کے دیکھے کہ در حقیقت وہ حمد بھی کرتا ہے اور کھڑا بھی ہے اور روح بھی کھڑا ہوا حمد کرتا ہے، اور جسم ہی نہیں بلکہ روح بھی کھڑا ہے۔ اور جب سبحان ربی العظیم کہتے ہیں تو دیکھے کہ اتنا ہی نہیں کہ صرف عظمت کے اقرار ہی کیا ہے، نہیں بلکہ ساتھ ہی جھکا بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی روح بھی جھک گئی ہے۔ پھر تیسری نظر میں خدا کے حضور سجدہ میں گرا ہے، اس کے علو شان کو ملازہ میں لا کر اس کے ساتھ ہی دیکھے کہ روح بھی الوہیت کے آستانے پر گری ہوئی ہے۔ غرض یہ حالت جب تک پیدا نہ ہو لے اس وقت تک مطمئن نہ ہو، کیونکہ یقیمون الصلاۃ کے معنی یہی ہیں۔ اگر یہ سوال ہو کہ یہ حالت پیدا کیوں کرو تو اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ نماز پر مداومت کی جائے اور وساوس اور شبہات سے پریشان نہ ہو۔ ابتدائی حالت میں شکوک و شبہات سے ایک جنگ ضرور ہوتی ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ نہ تھکنے والے استقلال اور صبر کے ساتھ لگا رہے اور خدا تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے۔ آخر وہ حالت پیدا ہو جاتی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ تقوی عملی کا ایک جزو ہے۔ اور دوسرا جزو اس کی مما رزقناہم ینفقون ہے کہ جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ عام لوگ رزق سے مراد اشیاء خود نہیں لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو کچھ قوا کو دیا جائے وہ بھی رزق ہے۔ علوم و فنون وغیرہ معارف حقائق عطا ہوتے ہیں، جسمانی طور پر معاش مال میں فراخی ہو، سب رزق ہے۔ رزق میں حکومت بھی شامل ہے اور اخلاق فاضلہ بھی رزق ہی میں داخل ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں، یعنی روٹی میں سے روٹی دیتے ہیں، علم میں سے علم اور اخلاق میں سے اخلاق۔ علم کا دینا تو ظاہری ہے۔ یہ یاد رکھو کہ وہی بخیل نہیں ہے جو اپنے مال میں سے کسی مستحق کو کچھ نہیں دیتا، بلکہ وہ بھی بخیل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ دوسروں کو سکھانے میں مذاکرہ کرے، محض اس لیے کہ اپنے علوم فنون سے کسی کو واقف نہ کرنا۔ اگر وہ سیکھ جاوے گا تو ہماری بے قدری ہو جاوے گی، یہ آمدنی میں فرق آ جائے گا، شرک ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ اس علم یا فن کو ہی اپنا رازق اور خدا سمجھتا ہے۔ اسی طرح پر جو اپنے اخلاق سے کام نہیں لیتا وہ بھی بخیل ہے۔ اخلاق کا دینا یہی ہوتا ہے کہ جو اخلاق فاضلہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے دے رکھے ہیں اس کی مخلوق سے ان اخلاق سے پیش آوے۔ وہ لوگ اس کے نمونے کو دیکھ کر خود بھی اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں، یہ بذل مال در راست کسے مفلس نبے گردد، خدا خود میں شود ناصر اگر ہمت شود پیدا۔ خدا کے راہ میں مال خرچ کرنے سے کوئی مفلس نہیں ہو جایا کرتا، اگر ہمت پیدا ہو جائے تو خدا خود ہی اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔